آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے بارے میں، جسے ہم ذیابیطس ٹائپ 2 بھی کہتے ہیں۔ اب ٹائپ 1 کی طرح ٹائپ 2 میں بھی ہمارے خون میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی یہ ٹائپ ہوتی ہے۔ اب ٹائپ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ پینکریاس میں جو بیٹا سیلز ہیں انہوں نے انسولین پروڈیوس کرنی ہوتی ہے۔ اب ہماری باڈی خود ہی انہیں کیل کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ٹائپ 2 کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹا سیلز انسولین پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دو سینیریو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو وہ انسولین اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمارے باڈی کو چاہیے، اور یا پھر ہمارے باڈی کے سیلز اس انسولین سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں کیسز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی بہت کم کوانٹٹی سیل کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے بہت کم شوگر کو ابزارب کرتی ہے، اور باقی شوگر جو ہے وہ آپ کے خون میں رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ اور یہ جو ٹائپ ہے یہ بچوں اور بڑوں دونوں کو برابر ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ریزنز کی طرف جائیں تو اس میں ایک تو فیملی ہسٹری آتی ہے، جینیٹکس کے خاندان میں شوگر ہے، پھر اس کے بعد موٹاپا، اور ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی ہر وقت بیٹھے رہنا، کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی، اور خوراک بھی زیادہ یعنی جنک اور تلی ہوئی۔ تو یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب اگر سمٹمز کی طرف آئیں تو اس میں بالکل ٹائپ 1 جیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، ایک دم وزن گرنے لگتا ہے آپ کا، اور آپ کو دھندلا نظر آتا ہے، اور بار بار آپ کو یورینیشن کی نیڈ ہوتی ہے کہ فریکوینٹ یورینیشن آپ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مینجمنٹ کی طرف کہ اگر آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو آپ نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو آپ نے ایک تو اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے کہ جس میں ڈائٹ میں جنک فوڈ اور تلی ہوئی چیزیں نہ ہوں، ایکسرسائز کرنی ہے ریگولر، اور اپنا ویٹ بھی مینٹین کرنا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی ہے آپ وہ بھی باقاعدگی سے لیں، تاکہ یہ سب مل کر آپ کو ڈائبٹیز کی کسی فردر کمپلیکیشنز کی طرف نہ لے کے جائیں اور آپ